یہ ہے نعت نبی، نام محمد بھی ہے نعت نبی، محمد لکھ کر قلم رکھ رہا ہوں۔ اور ارشد علی صاحب نے بڑا کمال کا شعر پڑھا، اسی کو سامنے رکھتے ہوئے کہ نہ میں سیب نہ پا چھٹاتی، نہ پوری سرسائی ہوں، نہ میں تولا نہ میں ماسا، سبحان اللہ، رتیاں تے آئی ہوں، رتیوں ماں وج رتیاں تلا، وہ بھی پوری نہیں ہوں، وزن تول وج پورا ہوسی باپ ہوں، جد ہوسی فضل الہی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے سوئی صاحب، ماشاءاللہ۔ آج کی اس غزل میں ہمارے اعزازی مہمان خصوصی جناب سید فیاض علی شاہ صاحب، جناب محترم ارشد علی خان صاحب، جناب محترم احمد حیات راجہ صدر پاکستان سوشل کلب، افسران بالا پاکستان ایمبیسی اور پاکستان سوشل کلب کے ڈائریکٹرز، میزبان محفل جناب کاشف احمد شہید اور ممتاز صحافی جناب شہزاد رضا صاحب، اور آج کی یہ تقریب جس حوالے سے انعقاد پذیر ہے، میری مراد جناب فیصل عبد الغنی صاحب، میں آپ سبھی ساتھیوں کا مشکور ہوں کہ آج آپ نے یہ موقع عطا کیا کہ میں ہم پاکستان کے حوالے سے آپ کے سامنے اپنے اغراض و مقاصد پیش کر سکوں۔ کافی عرصے سے ایک بڑی کمی محسوس ہو رہی تھی کہ پاکستانی کمیونٹی، پاکستانی سوشل کلب، پاکستانی سفارتخانہ ہر حوالے سے اپنے پاکستانی بھائیوں کے لیے پروگرامز کا انعقاد کرتے ہیں، خدمات کرتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، لیکن وہ بات ایک پاکستانی تک پہنچ نہیں پاتی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے پاس کوئی چینل نہیں ہے، کوئی صحافتی سسٹم نہیں ہے، کوئی میگزین نہیں ہے، کوئی نظام نہیں ہے۔ اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے دوستوں سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، تو مشاورت کے بعد یہ چیز طے ہوئی کہ ہمیں ایک میگزین کا آغاز کرنا چاہیے، کم از کم اس کا مقصد یہ ہو کہ جو ہمارے یہاں پہ پاکستانی بھائی ہیں ان کے پازیٹیو پہلو کو اجاگر کیا جائے، اور تاکہ ایک عام آدمی کو پتہ چلے کہ ہمارا پاکستانی بھائی اپنے پاکستان کے لیے یا پاکستانی کمیونٹی کے لیے کیا کردار ادا کر رہا ہے۔ جو اغراض و مقاصد ترتیب دیے گئے اس میں یہ ہے کہ پاکستان اور پاکستانی کمیونٹی کے تشخص کو سلطنت آف عمان اور عالمی سطح پر تقویت دینے میں اپنا کردار ادا کرنا، پاکستانی کمیونٹی، پاکستان ایمبیسی اور پاکستان سوشل کلب کے تمام پروگرامز کی کوریج کرنا، پاکستانی کمیونٹی کی طرف سے صحافتی خلا کو پر کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا، پاکستانی کمیونٹی کی طرف سے عمانی قومی اخبارات اور پاکستان کے قومی اور علاقائی اخبارات سے تعلقات کو استوار کرنا، پاکستانی کمیونٹی اور پاکستان ایمبیسی کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنانے میں اپنا کردار ادا کرنا، پاکستان کا یوم آزادی اور عمانی عید الوطنی کو شان و شوکت سے منانے میں اپنا کردار ادا کرنا، پاکستانی لوگوں کو ملک عمان کے قاعدے اور قوانین سے آگاہی میں اپنا کردار ادا کرنا، پاکستانی نامور شخصیات اور کاروباری افراد کو پاکستانی کمیونٹی کے علاوہ دوسرے لوگوں میں اجاگر کرنا، پاکستان اور عمان کے درمیان سیر و سیاحت کو فروغ دینا، پاکستانی کمیونٹی کی فلاح و بہبود میں نوجوانوں کو مواقع فراہم کرنا، پاکستانی ہنرمندوں کے لیے روزگار کے مواقع تلاش کرنا اور اس سلسلے میں معلومات فراہم کرنا، پاکستانی ثقافت اور روایات کو فروغ دینا، تعلیم و تدریس میں نوجوانوں کی مکمل رہنمائی کرنا جو کہ حالات و واقعات کے پیش نظر ہو، پاکستانی کمیونٹی کے حوالے سے مثبت پہلو کو اجاگر کرنا، سلطنت آف عمان کے قوانین کے حدود میں رہتے ہوئے پاکستانی تارکین وطن کی فلاح و بہبود کے لیے اپنے لوگوں میں شعور کو بیدار کرنا، اور ہم تم پاکستان میگزین کے ساتھ ساتھ ایک ہم تم پاکستان کے نام سے ایک ویب سائٹ کا اجرا کرنا جہاں پہ لوگوں کا آپس میں انٹریکشن وہ آسان ہو سکے۔ تو یہ ہم تم پاکستان کے اغراض و مقاصد ہیں، اور یہاں پہ میں ایک بات اور بھی ایڈ کرتا چلوں، ہم نے کچھ شخصیات کے انٹرویوز بھی کیے ہیں، جس میں جناب احمد حیات راجہ صاحب کی شخصیت وہ یہاں پہ تشریف فرما ہیں، ہم نے اپنے سفیر پاکستان آپ کا بھی انٹرویو کنڈکٹ کیا، قاضی محمد یوسف صاحب کا بھی انٹرویو کنڈکٹ کیا، اور ہماری خواہش یہ ہے کہ 23 مارچ کو اس میگزین کا ہم باقاعدگی سے اس کا اجرا کرتے ہیں تاکہ یہ چیز منظر عام پہ آ جائے، اور ہماری جو بھی ایکٹیویٹیز یہاں پہ ہوتی ہیں اس کے لیے ایک ہمیں سسٹم مل جائے جس کی وجہ سے ہمارے افسران بالا، ہمارے جو خدمت کرنے والے لوگ ہیں ان کی بات ایک عام اپنے پاکستانی تک پہنچ سکے۔ اور میں آخر میں یہ کہوں گا
کہ میں بھی پاکستانی ہوں، آپ بھی پاکستان ہیں، اور ہم سب پاکستان ہیں، اور ہمیں اپنے پاکستان کے بہتر تشخص کو اجاگر کرنے کے لیے اپنے حصے کا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اور چونکہ آج کی یہ تقریب محترم فیصل عبدالغنی صاحب کے نام سے انعقاد پذیر ہے، تو ان کے نام ایک شعر کرنا چاہوں گا کہ رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ، وہ لوگ کبھی ٹوٹ کر بکھرا نہیں کرتے۔ بہت وما علینا الا البلاغ۔ صوفی شہباز رسول صاحب، ہماری یہ ہم تو پاکستان کے نام سے یہ جو میگزین ہے جیسے میں نے عرض کیا یہ پاکستان سے شائع ہوگا، اور وہیں سے اس کی ایک ویب سائٹ جو ہے اس کا بھی اجرا ہوگا، اور یہ یہاں بیٹھ کر جو بھی اسی مناسبت سے جو بھی اپنی کمیونٹی کی خدمت انجام دے سکیں گے دیں گے۔ اس میں ایک اور انٹرویو کا تذکرہ وہ جو رہ گیا ہے، وہ ایک جو شعر ہے وہ زراعت آپ کے ساتھ شعر ہوا تھا کہ میں آپ سنا دیں وہ شعر، میں جب صدقے جاؤں نہ اونچا ہوں تو پورا وہ جو ہے جی ذرا شہباز صاحب پورا وہ ذرا سنا دیں۔ میں صدقے جاواں نہ اونچیاں تو جنہ نیویاں سنگ نبھائی، جنہ نیویاں سنگ نبھائی، میں نیما میرا مرشد اونچا، سبحان اللہ، میں نیما میرا مرشد اونچا، سبحان اللہ، اونچیاں دے سنگ لائی، اونچیاں دے سنگ لائی ہوا، صدقے جاواں نہ اونچیاں تو جنہ نیویاں نال نبھائی۔ میں سوچتا ہوں کہ بابا جی نے یہ شعر جو ہے کبھی کبھی میرے دل سے آواز اٹھتی ہے کہ یہ ہماری یہ شعر جو ہے میرے محسن و مربی محترم سید فیاض علی شاہ صاحب کے لیے جو ہے ان پہ پورا صادق آتا ہے، اور خان صاحب میری بہت حوصلہ افزائی کرتے ہیں اس سلسلے میں، مجھے کہتے ہیں کہ باقی مروت یہ تمہارے دل سے جو بات اٹھتی ہے یہ حقیقت ہے کہ شاہ صاحب کا جو انکسار ہے ہمیشہ سے ان کے ساتھ رہا، اور اسی وجہ سے پوری کمیونٹی جو ہے ان کے ساتھ محبت کرتی ہے، اور ساری کمیونٹی جو ہے ان کو ان کی سرپرستی حاصل ہے۔ ہماری بہت ساری دعائیں ہیں سید فیاض علی شاہ صاحب کے لیے، اور آخر میں ملتمس ہوں نائب ادب سے محترم فیصل عبدالغنی صاحب سے تشریف لائیں اور اپنا اس سلسلے میں اپنا السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے شکر گزار اس پاک صاحب کا، اللہ تعالیٰ کا، اور اس کے بعد میرے والدین کا، اور میں بہت شکر گزار ہوں سب بھائیوں کا جو میں محبت سب نے دی ہے۔ ہم اس قابل تو نہیں، لیکن یہ سب آپ لوگوں کی محبت ہے جو آپ لوگ نے اظہار کی ہے، میں بڑا ممنون ہوں۔ بشر علی خان صاحب نے بڑے اچھے الفاظ کہے، اور اس میں کافی کچھ سیکھنے کو ہمیں مل رہا ہے، اور یہ ہمارے لیے موقع ہے انشاءاللہ اویکننگ کا بھی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے جس مقصد سے ہم جا رہے ہیں۔ میں تھوڑا سا اپنا بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گا، کافی لوگ ایک مسٹری رہا ہے کیونکہ جس جگہ میں کام کرتا تھا بڑا سینسیٹیو تھا، اور کافی چیزیں میں شیئر نہیں کر سکتا تھا کمیونٹی کے ساتھ، لیکن ایک بڑا اچھا پروفیشنل لیول پہ بھی پاکستان ایمبیسی کے ساتھ بھی لنک رہا ہے، اور جتنے بھی آفیسرز رہے ہیں بہائنڈ دا سینس ہم پروفیشنل انٹریکشن بھی کرتے رہے ہیں، جہاں کچھ کمیونٹی ویلفیئر میں پرابلمس ہوئے ہیں اس میں وی ہیو بین ایز اے جوائنٹ اسٹرگل ہم کرتے رہے ساتھ ساتھ، اور جو کچھ اپنا تھوڑا سا ایکسپیرینس تھا وہ ہم شیئر کرتے رہے بالکل۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو میری مصولیت تھی ایمبیسی میں 2-4 چیزیں بتانا چاہوں گا۔ ایک تو جب 9/11 ہوا تھا اس کے بعد، کیونکہ سیکیورٹی میرا بہت بڑا پورٹفولیو تھا عمانی ایجنسیز کے ساتھ، اور خاص کر کے رائل اومان پولیس کے ساتھ میرا بڑا اچھا وہ رہا ہے تعاون۔ تو 9/11 کے بعد جو سیکیورٹی اپگریڈیشن ہوا وہ امریکن برٹش اکیڈمی، برٹش اسکول، برٹش کاؤنسل جو ہمارے ساتھ افیلیشن رہا وہ سب میرے پلان ہے 100% کس طرح کیا ہم نے کرنا ہے، کون سی چیز کس طرح وہ کرنی ہے، اور وہ آج تک چل رہے ہیں۔ اس حد تک کہ جو رائل اومان پولیس کے سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں مقدم سعید الاسوی، وہ بھی ماشاءاللہ ان کے ساتھ بھی ہم نے بہت سارے پروجیکٹس جوائنٹ کی، ہمارے وہاں سے اسپیشلٹی منگا کے برٹن سے، اور یہاں سے بھی وی ہیو ڈن کوائٹ اے لاٹ آف ورک۔ اس کے علاوہ اللہ کی فضل سے یہ بھی ہے کہ ایک تو مواقع ملے، جب اللہ تعالیٰ نے ایک تو گونو کا وقت تھا جب یہاں پہ بڑی ڈسپیرٹی دیکھی، اور جب یہ جذبہ سامنے آیا کہ یہ ملک جس نے ہمیں اتنا کچھ دیا جس کے ہم قابل نہیں ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے بڑا فضل ہوا ہم لوگ کے اوپر، تو یہاں جب وہ ڈسپیرٹی اور بالکل نظر آ رہا تھا بالکل ہوپلیسنیس، تو ایک جذبہ وہ ہوا تھا۔ اور میں نے ایکچولی دیوان میں جو منسٹرز آفس کے ڈائریکٹر جنرل ہیں انہیں میں نے اپنا جتنی بھی میری سیونگس تھی میں نے آفر کر دی تھی۔ میں نے کہا کہ جو اگر کوئی آپ سمجھتے ہیں، اور اس میں ہم لوگ نے پھر جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا، ہم بابیلا میں
वहाँ खुद गए, अपने हाथों से हमने जो कुछ हम बांट सकते थे ट्रक के ट्रक हम लेके गए। सुभान अल्लाह, सुभान राजमन, कुरियात में, वादी हतात में अल्लाह ताला ने जितना फजल किया, और इस जज्बे से मैं था कि मैंने कहा मेरे पास जो कुछ है वो इस मुल्क की वजह से है। सुभान अल्लाह, बेशक, तो बेशक। उसमें भी ओमानी गवर्नमेंट ने काफ़ी प्राइवेटली वो किया था इंकरेज, और बड़ा अच्छा उन्होंने डिनर वगैरह मेरे लिए अरेंज किया था। तो अल्लाह ताला ने वो फजल दिया। फिर ये है कि उसमें दोनों के टाइम में ये भी था कि जब हम सब बिल्कुल ही एकदम डिस्पैरिटी हो गई थी और कम्युनिकेशन बोर्ड बिल्कुल तबाह हो गया था, तो लकीली हम 3 ऑफिसर्स होते थे, एक हमारे सफ़ीर मोहतरम, एक हमारे नायब सफ़ीर होते थे, हमारे पास सैटेलाइट फ़ोन रहते थे, तो कोई भी कॉन्टीजेंसीज और इमरजेंसीज होती थी तो वी वर द ओनली वंस हु वर कम्युनिकेटिंग, बाकी कुछ पता ही नहीं था। तो इतना एम्बेसी भी बड़ी उसमें हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था, तो वो लोग भी बड़ा वो फील कर रहे थे कि ऑपरेशनली बिल्कुल ही हाथ कट गए थे। तो मैं वहाँ से काफ़िला लेके निकला अपने घर से गाड़ी भर के, जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह रहते थे, क्योंकि हमें अमले की ज़रूरत थी। तो वो जो हमने प्लान किया, फिर हम यहाँ तक पहुँचे जब ग्रैंड मॉस्क तक, तो वहाँ पानी का इतना बड़ा रेला था कि वो नामुमकिन था, पुलिस ने रोका हुआ था, रोड्स नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। फिर हमें अल्लाह ताला ने जज्बा दिया, हम स्विम करके फिर हम पैदल गए एम्बेसी तक और हम पहुँच गए, तो एटलीस्ट कि वो एम्बेसी को वर्क फोर्स मिले और वो सिलसिला सारा चलता रहे, क्योंकि दैट वाज नॉट ओनली एट स्टेक, हम वो पूरा ब्रिटिश कम्युनिटी का जो एक सेफ्टी प्लान था वो भी सारा हम इंटरेक्ट कर रहे थे ओमानी एजेंसी के साथ, जो ओमानी अथॉरिटीज़ के साथ। तो उस पर भी जो है फॉरेन ऑफिस ने हमें मुझे वर्ल्ड वाइड बोनस दिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह ये मौका मुझे अपने करियर में, शॉर्ट करियर में मुझे 4 बार मिल चुका है कि जब मैं फॉरेन ऑफिस का वर्ल्ड वाइड बेस्ट एम्प्लॉय रहा हूँ फॉर 4 ईयर्स। और अल्लाह की फजल से एक ये भी था कि मैं जो हमारा फॉरेन ऑफिस का एक पीपल्स पैनल नेटवर्क है उसका भी मैं चेयरमैन हूँ, वर्ल्ड वाइड था अभी तक, आखिर तक। और फिर अभी जो स्टाफ एसोसिएशन थी उसका पिछले 4 साल से सदर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला ने फजल दिया कि रीजनल कॉन्फ्रेंसेस, और उसमें आई वाज आल्सो ट्रेनिंग स्टाफ काउंसलर, जो रीजनल हमारा एक काउंसलर ट्रेनर नेटवर्क था, तो आई हैड दैट विजन के अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की फजल से वो भी हमारे हाथ से हुआ। और जब ये जाने का हुआ तो जाहिर बात है कि वो इतने साल की मेहनत और इतने साल की वो, पर एक सबसे अच्छी बात जो थी जिसका अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया, जो लास्ट हमारी 40 साल का जो ओमान का और ब्रिटेन का जो पैक्ट था, जो 40 इयर्स के लिए था, जो रिन्यू हुआ है 2010 में, जो नया बायलैटरल एग्रीमेंट हुआ है उसकी लास्ट वर्डिंग जो है वो अल्लाह के फजल से अल्लाह ने मुझे दिया था कि आई वाज वन ऑफ द आर्किटेक्ट्स। बहुत अच्छा। और मैं अपने वालिद मोहतरम की एजाज़ में कुछ अल्फाज कहना चाहूँगा। एक बड़ा मिस्ट्री है, क्योंकि कुछ लोग तो बहुत पुराने हमारे साथी हैं जो जानते हैं बड़े अच्छी तरह, और कुछ लोग नए भी हैं, तो उनके इल्म के लिए ये है कि जो वज़ारत ख़ारजिया यहाँ पे सेटअप हुआ है, उसमें सेटअप में मेरे वालिद का बड़ा अच्छा, बहुत बड़ा हाथ था। इस हद तक कि सईद हैतम वगैरह जो जब वो 3rd सेक्रेटरी पॉलिटिकल होते थे और प्रोटोकॉल होते थे, बल्कि पॉलिटिकल भी नहीं थे, और रूई में बैठते थे जो जदीद के सामने, तो वालिद मोहतरम उनके उस्ताद थे और उन्हें सारा सिखाते थे। काफ़ी अभी तक वो सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम और सारे वो उनकी जो पॉलिसीज़ अभी तक चल रही हैं जो मेरे वालिद की हुआ है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसके लिए ओमानी गवर्नमेंट ने काफ़ी रिगार्ड किया, और अल्हम्दुलिल्लाह वी वर ऑलवेज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फर्स्ट फैमिलीज ऑफ ओमान। और जब भी हमें कहा जाता है ये बरतानिया के नाम से नहीं पहचाना जाता, वो कहते हैं हाज़िर पाकिस्तानी। सुभान अल्लाह, सुभान। तो ये एक बड़ी फजल की बात थी। और एक इन द लाइटर मोड एक मैं बात बताना चाहूँगा कि एक दफ़ा हमारी रीजनल जो एम्बेसडर्स उनकी मीटिंग थी और वो कॉन्फ्रेंस चल रही थी, और एम्बेसी से हम कुछ और स्टाफ भी थे साथ, तो वहाँ पे कुछ बात हो रही थी, और मेरे एम्बेसडर से पता नहीं वो किस मोड में थे, तो उन्होंने कह दिया कि भाई वो कल्चर्स की, डिफरेंट कल्चर्स की और बात हो रही थी। पाकिस्तान से भी हाई कमिश्नर आए हुए थे, जो ब्रिटिश हाई कमिश्नर है, वो कह रहे थे कि जैसे पाकिस्तान का जो क्या कहते हैं, पाकिस्तान का जो होता है ना कि बंदा सबसे लाइक भी हो ना, वो हमारे वहाँ माना जाता है बिल्कुल ही पैसिव। तो इस तरह की कोई अल्फाज तो मुझे अभी याद नहीं आ रहे एग्जैक्टली। तो आई जस्ट गॉट अप इन द कॉन्फ्रेंस, तो मैंने कहा एक्सक्यूज मी सर, यू आर फॉरगेटिंग आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। मैं इस तरह टेबल था, और उन्होंने अपने अल्फाज वापस लिए और